مختلف شہروں میں مشائخ متاخرین کا تذکرہ. اگر میں ان سب صوفیاء کا حال اس کتاب میں بیان کروں تو کتاب طویل ہو جائے گی، اور اگر بالکل ہی ذکر نہ کروں تو کتاب کا مقصد فوت ہو جائے گا. اس لیے صرف ان کے اسماء درج کرتا ہوں جو میرے زمانے میں مختلف شہروں میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی اصلاح کرنے میں مشغول ہیں. یہ سب طریقت کے مشائخ اور صوفیاء گزرے ہیں، وہ ارباب معانی میں سے ہیں، نہ کہ اصحاب رسوم میں سے. عراق اور شام میں مشائخ متاخرین: شیخ ذکی بن العلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ برگزیدہ اور سادات زمانہ میں سے ہیں. میں نے ان کو سراپا شعلہ محبت پایا، ان کی نشانیاں اور کرامتیں ظاہر ہیں. شیخ بزرگ ابو جعفر محمد بن المصباح سیدلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ صاحبان تصوف کے رئیس اور تحقیق میں زبان و بیان کے ماہر ہیں، اور حضرت حسین منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت رکھتے ہیں. ان کی بعض تصانیف میں نے پڑھی ہیں. حضرت ابو القاسم سدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ صاحب مجاہدہ اور صاحب حال ہیں، حسن عقیدت کے ساتھ درویشوں کی نیاز بندی اور خدمت گزاری کرتے ہیں. اہل فارس میں مشائخ متاخرین: شیخ شیوخ ابو الحسن بن سالبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تصوف میں فصیح اللسان اور توحید میں واضح البیان ہیں، ان کے کلمات نہایت مشہور ہیں. شیخ مرشد ابو اسحاق ابن شہریار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ قوم کے برگزیدہ اور صاحب سیاست ہیں. شیخ طریقت ابو الحسن علی بن بکران رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا شمار اکابر صوفیاء میں سے ہے. شیخ ابو مسلم حروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ عزیز وقت ہیں اور صاحب حال ہیں. حضرت شیخ ابو طالب مروی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بزرگ اور مرو کے رہنے والے ہیں. شیخ الشیوخ ابو الفتح سالبہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ان سب میں بزرگ ہیں اور اپنے عظیم والد کے عظیم فرزند ہیں. آذربائیجان کا ہستان اور تبرستان کے مشائخ طریقت: شیخ شفیق فرخ المعروف اخی زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک مرد نیک سیرت اور ستودہ طریقت اور اپنے زمانہ کے شیخ اور صوفی بزرگ. ان کی نیکیاں بہت زیادہ، بادشاہ وقت عیار شخص تھا، ان کی وجہ سے تائب ہو کر راہ حق پر آ گیا. شیخ ابو عبداللہ جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نہایت مہربان اور شفیق بزرگ. حضرت شیخ انظرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وقت کے بہت بڑے بزرگ. حضرت پادشاہ طائب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، راہ خدا میں مستقل مزاجی سے چلنے والے بہت بڑے بزرگ. حضرت شیخ ابو طاہر مکشوف رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا شمار بڑے بزرگوں میں ہوتا ہے. حضرت خواجہ حسین سمنان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ایک مرد گرفتار بلا اور امیدوار ہیں. حضرت شیخ سہل کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جماعت صوفیاء میں نہایت دانشور ہیں. حضرت شیخ احمد بن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے عظیم والد کے فرزند رشید ہیں. حضرت ادیب گندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کرمان کے مشائخ طریقت. حضرت خواجہ علی الحسین سیرکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سیاح وقت اور نیک خصلت ہیں، اور ان کے فرزند حکیم ایک مرد عزیز ہیں. حضرت شیخ محمد بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس عہد کے بزرگوں میں سے ہیں. ان کے سامنے بکثرت اولیاء، جوان مرد اور طالب امید گزرے ہیں. خراسان جہاں آج بھی سایہ اقبال حق ہے، وہاں جو مشائخ طریقت موجود ہیں ان کا اختصار سے تذکرہ: شیخ مجتہد حضرت ابو العباس سرمعانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا حال اور زمانہ بہت عمدہ ہے. حضرت خواجہ ابو الجعفر محمد بن الحواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ طریقت کے محققوں میں سے ہیں. حضرت خواجہ ابو جعفر ترشیزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا شمار عزیزان وقت میں سے ہوتا ہے. حضرت خواجہ محمود نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سب کے مقتدا اور نہایت فصیح ہیں. حضرت شیخ محمد معشوق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا حال عمدہ اور نیک ہے،
اور نہایت خوش خلق ہیں۔ حضرت خواجہ رشید بن حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مقتدائے قوم ہیں اور دلوں کے قبلہ ہیں۔ حضرت خواجہ احمد قادی سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو وقت کے سپاہی اور میرے ساتھی ہیں، ان کے کاموں میں بڑی قدرت دیکھی ہے، ان کا تعلق جوان مردوں سے ہے۔ حضرت شیخ احمد نجار سمرکندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مرو میں مقیم ہیں اور سلطان زمانہ ہیں۔ حضرت شیخ ابو الحسن علی بن علی الاسود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے عظیم والد کے فرزند رشید اور اپنے زمانے میں علو ہمت اور صدق و فراست میں بہترین ہیں، وہ نہایت بے مثل ہیں۔ خراسان کے تمام مشائخ کا ذکر تو دشوار ہے، ان میں سے 300 مشائخ سے تو میں نے خود ملاقات کی ہے اور ہر ایک کا مشرب جدا جدا پایا ہے، ان کا ہر ایک فرد سارے جہان کے لیے کافی ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ خراسان کے افق پر آفتاب محبت اور اقبال طریقت ہمیشہ تاباں رہا ہے۔ ماوران نہر کے مشائخ طریقت، حضرت خواجہ امام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مقبول خاص و عام ہیں۔ حضرت ابو جعفر محمد بن حسین حرمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ صاحب سما اور پابند طریقت ہیں، ان کی ہمت بلند اور حال پاکیزہ ہے، سالکان راہ حق کے ساتھ ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں اور اپنے ساتھیوں میں سردار اور فقیہ ہیں۔ حضرت ابو محمد بانغزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ عمدہ حال کے مالک اور معاملات میں نہایت محکم تھے۔ شیخ وقت حضرت احمد علاقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو وقت کے نہایت برگزیدہ اور تارک رسوم و عادات ہیں۔ فرید العصر اور یکتائے زمانہ حضرت خواجہ عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت خواجہ علی بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ایک مرد محتشم ہیں اور نہایت نیک زبان ہیں۔ یہ وہ مشائخ ہیں کہ جن سے میں نے ملاقات کی ہے اور ہر ایک کا مقام معلوم کیا ہے، یہ سب بحمد اللہ محقق ہیں۔ غزنی کے مشائخ طریقت، شیخ عارف ممدوح زمانہ حضرت ابو الفضل بن الاسدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ شیخ طریقت ہیں اور ان کی کرامات اور براہین ظاہر ہیں۔ جب سوز محبت کا غلبہ ہوا تو ظاہری حالت سے لوگوں نے دھوکہ کھایا۔ حضرت شیخ اسماعیل شاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ شیخ محتشم ہیں اور علامتی طریق پر ہیں۔ حضرت شیخ سالار تبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نہایت عمدہ حال اور احوال کے مالک ہیں۔ شیخ دانا مادن اسرار حضرت ابو عبداللہ محمد بن حکیم معروف بے مرید از مستان حق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے زمانے میں اپنے فن میں کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے، ان کا حال لوگوں پر پوشیدہ ہے، لیکن ان کی نشانیاں اور کرامتیں ظاہر اور روشن ہیں۔ ان کا حال صحت میں بہتر ہے، اس لیے کہ وہ صاحب مشاہدہ ہیں۔ شیخ محترم اور تمام مشائخ میں مقدم حضرت سعید بن ابی سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ ہیں، عمدہ زندگی پائی، حال میں نہایت قوی اور باخبر مگر پوشیدہ رہے، کسی پر ظاہر نہیں ہوتے، بکثرت مشائخ کی صحبت پائی ہے۔ حضرت ابو العلا عبد الرحیم بن احمد سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ عزیز قوم ہیں اور سردار وقت ہیں، وہ مجھے دل سے پیارے لگتے ہیں، ان کی زندگی مہذب، حال عمدہ اور فنون کے عالم ہیں۔ شیخ یگانہ حضرت قصورہ بن محمد الجردیزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اہل طریقت سے کمال محبت رکھتے تھے اور ہر ایک کا احترام فرماتے تھے۔ بکثرت مشائخ سے آپ کی ملاقات ثابت ہے۔ مجھے اس شہر کے عام لوگوں کے اعتقاد اور وہاں کے علماء سے اچھی امید وابستہ ہے۔ وہاں کا رہنے والا جو بھی ملتا ہے، مجھے اس سے حسن عقیدت ہوتی ہے۔ یہ گروہ مشائخ مختلف شہروں میں اقامت پذیر ہیں۔ یہ طریقہ میرے نزدیک اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسے شہر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جو بزرگوں کی اقامت گاہ ہے۔ اب میں طریقت کے فرقوں اور ان کے مذاہب کا بیان شروع کرتا ہوں۔